زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت یہ وقوف عرفہ کا ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے۔ اگر یہ رکن رہ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کے اندر حج کے بنیادی احکام اور مسائل ہم ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حج کا طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عمرے کی نشست میں عرض کیا ہے کہ عمرے اور حج دونوں کے مسائل مختصر ہیں اور آسان بھی ہیں، مگر چونکہ سفر مشقت کا ہے، تکلیف کا ہے، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسانی کی دعا مانگی ہے۔ تو اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں، حج کے 3 فرائض، ان کو 3 ارکان بھی کہیں گے، ان کو 3 فرائض بھی کہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی رہ گیا تو حج نہیں ہوگا، اور وہ 3 کیا ہیں؟ احرام باندھنا، اور وقوف عرفہ، اور طواف زیارت۔ یہ 3 حج کے ارکان، یہ 3 حج کے فرائض ہیں، اور ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت والا رکن یا فرض وہ وقوف عرفہ ہے۔ اب اس کا دگنا آپ کر دیں تو 6 واجبات ہیں، 3 فرائض یا ارکان اور 6 واجبات۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ رہ گیا تو وہ عمل تو پورا ہو جائے گا، عبادت تو مکمل ہو جائے گی، مگر اس کا دم لازم آئے گا۔ یعنی حج کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے تو دم لازم آئے گا۔ دم کا معنی یہ کہ اس کے بدلے میں ایک بکرا یا بڑے جانور کا 7واں حصہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو حج کے جو واجبات ہیں عرض کیا وہ 6 ہیں۔ ان 6 واجبات کو سمجھنے کے لیے اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، مگر آسان انداز سے آپ اس طرح سے سمجھیں کہ 2 واجبات ایسے ہیں کہ جو حرم یعنی بیت اللہ میں ادا ہوں گے، اور 1 واجب ایسا ہے جو مزدلفہ میں ادا ہوگا، اور 3 واجبات ایسے ہیں جو منی میں ادا ہوں گے۔ تو اگر جگہ کے ساتھ آپ یاد رکھیں گے تو یہ یاد رکھنا آسان ہے۔ جو بیت اللہ میں ادا ہوں گے وہ سعی اور طواف وداع، آخر میں طواف کرنا، اور مزدلفہ میں جو ادا ہوگا یہ کب ہوگا؟ یہ 10 ذی الحجہ کی صبح کو وقوف مزدلفہ میں ٹھہرنا جو ہے یہ حج کے واجبات میں سے۔ اور پھر 3 واجبات وہ منی میں ادا ہوں گے، یہ بھی 10 ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد کے ایام میں یہ 3 واجبات ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو حلق کرنا اور قربانی کرنا اور کنکریاں مارنا۔ کنکریاں 10 ذی الحجہ کو بھی ہوں گی، 11 کا بھی ہوگی، 12 کو بھی ہوگی، اور 13ویں کی کنکری وہ اختیار ہے۔ تو یہ گویا کہ 6 حج کے واجبات آئے، 3 فرائض اور 6 واجبات۔ اب ہم حج کا مکمل طریقہ عرض کرتے ہیں، اور بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تو یہ مبارک سفر آپ کا قیمتی بن جائے گا۔ 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، چونکہ عمرہ پہلے آپ نے کر لیا اور عمرے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، احرام کی پابندیوں سے آپ نکل آئے تھے، چونکہ ہم حج تمتع کو بیان کر رہے ہیں، تو اب 8 ذی الحجہ کو آپ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں گے، اور وہاں ہی سے آپ نیت کریں گے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ جس طرح سے آپ نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، اسی طرح سے یہاں پر بھی، جس طرح سے عمرے سے پہلے آپ نے جسم سے زائد بال صاف کیے تھے، آپ نے غسل کیا تھا، اور احرام کی چادریں لپیٹ کر کے آپ نے خوشبو لگائی تھی، استعمال کی تھی، اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ خوشبو نیت کرنے سے پہلے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں گے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اب جیسے ہی آپ نے نیت کی کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، اور اب موقع ہے تو حرم تشریف لے جائیں،
اور وہاں جا کے طواف کر لیں۔ یہ طواف کرنا اس وقت سنت ہے۔ اور اسی طرح سے سعی اگر کر لیں ابھی موقع ہے تب بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ابھی نہیں تو پھر جب آخری طواف زیارت کریں گے تو اس کے ساتھ، چونکہ یہ سعی واجب ہے، یہ سعی مقدم بھی ہو سکتی ہے، گویا کہ پہلے بھی سعی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ پہلے طواف ہو، گو کہ وہ طواف آپ کا نفلی طواف ہوگا۔ طواف ہوگا تو اس کے بعد آپ سعی کر سکیں گے، اور اگر آج آپ سعی نہیں کرنا چاہتے اور اگر آپ طواف بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ سیدھے منا جانا چاہتے ہیں تو تب بھی درست ہے اور جائز ہے۔ تو 8 ذی الحجہ عرض کر رہا ہوں کہ 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھ کر اور 2 گانا پڑھ کر اور نیت کر کے، جیسے ہی نیت کریں گے تو تلبیہ کہنا واجب ہو جائے گا، تلبیہ ضروری ہے۔ اب تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ منا کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ یہاں 8 ذی الحجہ کو منا میں جا کے کیا کام کرنے ہیں؟ 8 ذی الحجہ کی ظہر، 8 ذی الحجہ کی عصر، 8 ذی الحجہ کی مغرب۔ اب مغرب گویا کہ ہو گئی تو 9 ذی الحجہ شروع ہو گئی، تو مغرب اور عشاء 4 نمازیں آج کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں پڑھنی ہیں، اور نمازوں کے بعد اذکار، تلاوت، اپنے معمولات جاری رکھیں، اور رات یہاں ہی گزارنی ہے منا کے اندر، اور صبح فجر پڑھ کے پھر عرفات کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ کو رات ہی لے جایا جائے اور معلم کی طرف سے رات ہی لے جانے کا انتظام ہو عرفہ کے اندر، اور چونکہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ ہیں، اگر اکیلے جائیں گے صبح تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور عرفہ کے اندر میدان عرفات میں اپنا خیمہ تلاش کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، ساتھیوں سے بچھڑ جائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، تو کوئی حرج نہیں ہے، رات کو بھی آپ جا سکتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر۔ اگر عرفات جانے کا نظم ہے تو رات بھی آپ جا سکتے ہیں، ورنہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 5 نمازیں آپ پوری کریں، گویا کہ 4 آج کی ہو گئی ہیں، اور اگلے دن چونکہ صبح کی فجر کی نماز 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی آپ پڑھیں گے، اور منا میں فجر کی نماز پڑھ کر پھر آپ عرفہ جائیں۔ عرفہ جب آپ جائیں گے تو عرفہ میں ظہر سے پہلے پہلے، یعنی زوال کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ عرفہ کے اندر پہنچ، مگر اس بات کی یقین دہانی آپ کر لیں کہ آپ حدود عرفات کے اندر اندر ہی موجود ہیں۔ اگر حدود عرفات سے آپ باہر رہے اور وہاں آپ رکے رہے اور حدود عرفات سے کے اندر آپ نہیں آئے، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت یہ وقوف عرفہ کا ہے، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے۔ اگر یہ رکن رہ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا، لہٰذا اس بات کی اچھی طرح سے تسلی کر لینی چاہیے۔ اگر آپ خیمے میں نہیں پہنچ سکے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ آپ حدود عرفات کے اندر موجود ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کتنا وقت ہے؟ وقت طویل ہے، یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت، یہ کس کا وقت ہے؟ یہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ عرفات کی حدود کے اندر داخل ہوگے تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ اندر نہیں گئے تو آپ کا حج نہیں ادا ہوگا۔ اب یہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہر کا جب وقت شروع ہو جائے، زوال ہو گیا اور ظہر کا وقت ہو گیا، تو اگر آپ مسجد نمیرہ کے آس پاس ہیں اور حج کے جو امام ہیں، حج کا جو خطبہ دیں گے، اگر ان کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنے کا موقع میسر ہے تو چونکہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور ظہر کے بعد پھر فوری ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز ادا کریں گے۔ اگر ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع آپ کو میسر ہے تو پھر یہ دونوں نمازیں آپ کو ملا کے پڑھنی ہوں گی، ظہر بھی اور عصر بھی، دونوں نمازوں کو ظہر میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ آپ کو نماز کا موقع میسر نہیں ہے، اپنے خیمے میں انفرادی پڑھ رہے ہیں یا با جماعت ادا کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں
باجماعت ہی پڑھنی چاہیے۔ اپنے خیمے میں آپ ظہر کے وقت میں اذان دیں اور ظہر کی نماز آپ ادا کریں، اور پھر عصر کا وقت جب داخل ہو تو عصر کے وقت میں پھر سے اذان اور اقامت کہہ کر عصر کی نماز پڑھیں۔ اگر امام حج کے پیچھے ہیں تو پھر تو 2 نمازیں آپ جمع کریں گے، اور اگر امام حج کے پیچھے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، آپ اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں، تو ظہر کو ظہر میں آپ پڑھیں گے اور عصر کو عصر کے وقت میں آپ پڑھیں گے۔ اس بات کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھیں۔ اچھا، یہاں وقوف عرفہ میں کرنا کیا ہے؟ زوال کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لی، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے دعائیں کریں، یہ ہے وقوف عرفہ۔ دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں، اور اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے، امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت کے لیے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعائیں کریں۔ یہ دعائیں کرنے کا نام ہی وقوف عرفہ ہے۔ آج کے دن جس شخص نے یہ خیال کیا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی، اس نے بڑا ظلم کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے یہ تصور آج کے دن کیا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، گویا کہ اس نے گناہ کیا۔ آج تو اللہ پاک کی رحمت عامہ ہے، آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر فخر فرما رہے، لہٰذا مایوسی نہ ہو۔